ٹکٹ ہولڈرز MNA 2 MNA تھے. اظہر صاحب تو ظاہر ہے کہ وہ چونکہ بزرگ ہیں وہ موجود نہیں تھے. میں ایک MNA تھا جو لاہور کے, اور ایک ہمارا ماشاءاللہ لوٹا ہو گیا. تو اس کے بعد ہمارے MPAs جو تھے اور ٹکٹ ہولڈر ساروں نے جو ہے قیادت کرنا تھی, اور مختلف علاقوں سے ہمارے جو ہے ٹولیوں کی شکل میں آنے تھے, اور بہت پرامن طریقے سے سارے لاہور سے لوگوں نے اکٹھا ہونا تھا. اور جی پی او پر ہم نے اکٹھا ہو کر ہائی کورٹ سے ہم نے اسمبلی تک احتجاج کر اپنا ریکارڈ کروانا تھا, اور عوام کے اس خواہش اور امنگ کو کہ مینڈیٹ جو چرایا گیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, اور یہ دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ مینڈیٹ ہے. اور پھر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارم 45 کو جو ویب سائٹ پر, اپنے ہی ویب سائٹ پر جو ہے انہوں نے, سرکاری ویب سائٹ, آفیشیل ویب سائٹ پر جو انہوں نے اس کی مشتہری کی, وہ بھی قابل دیدنی تھی, کیونکہ ساری دنیا کو فراڈ ان کا واضح طور پر نظر آ گیا. اور بچے بھی شاید اس طرح سے جو ہے وہ اس میں رد و بدل نہیں کرتے جس طرح سے فارم 45 میں انہوں نے, الیکشن کمیشن نے رد و بدل کی تھی, اور اس کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا الیکشن کمیشن نے. لیکن اس وقت تک جو ہے ساری دنیا دیکھ چکی تھی اور آشکارا ہو چکا تھا ان کا فراڈ. تو کل انہوں نے 6 FIR لاہور میں کی ہیں. اب یہ بدقسمتی دیکھیے کہ پنجاب میں اور قانون ہے, KPK میں بالکل اور قانون ہے, اسلام آباد میں کسی نے کسی کو جو ہے ہاتھ نہیں لگایا, وہ کیپٹل ٹیریٹری ہے. سندھ اور بلوچستان میں اور قانون ہے, وہاں جو ہے کوئی ایسی تشدد نہیں کیا گیا جو لاہور اور پنجاب میں کیا گیا ہے. اور یہاں جو 6 FIR کی گئی, ایک مجھ پر کی گئی اور میرے اوپر تو اتنی مضحکہ خیز کی گئی. 3 بجے مجھے جو ہے انہوں نے کینٹ کچہری کے سامنے سے جو ہے ہم آگے گاڑی میں نے کھڑی کی, میرے ساتھ جو آفیشیل سرکاری طور پر میرا جو ڈرائیور ہے, گن مین بھی ہے, ڈرائیور ہے, وہ ریٹائرڈ گورنر کی حیثیت سے مجھے ملا ہوا ہے, جو پولیس کا بندہ ہے, وہ گاڑی چلا رہا تھا. میرا کوآرڈینیٹر عدنان ساتھ تھا, اور انہوں نے مجھے روکا ہے آ کے. ابھی ہم رواں ہو رہے تھے, مجھے گاڑی روکی ہے. ادریس SHO جو ہے نارتھ کینٹ کا, اس نے کہا ہے, اور میں نے کہا بھائی کوئی برانٹ ہے کیا مسئلہ ہے. اس نے ایک DSP رانا اشفاق کو بلایا. DSP رانا اشفاق صاحب تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ سر آ جائیے گا. میں نے کہا کوئی وارنٹ ہے تو دکھائیے گا, کوئی FIR ہے تو دکھائیے گا. ظاہر ہے کہ میں نے کہا, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں MNA ہوں, اور MNA کو قانون کے مطابق, پریویلیجز کے مطابق, بغیر سپیکر کی اجازت کے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کے پاس کوئی سپیکر کی اجازت نامہ ہے, اگر آپ کے پاس کوئی FIR ہے, اگر آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے تو دکھائیں. سر کہتا ہے جی آئے ذرا دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. میں ظاہر ہے چلا گیا, کیونکہ پولیس فورس تھی, اور میرا 50 سال سے, میرا 5 دہائیوں پر محیط ایک ظاہر ہے قانون کی دنیا سے وابستہ ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے کہا چلے بھائی. اور مجھے جا کے تو تھانہ نارتھ گئے, وہاں کمرہ شاید انہیں میسر نہیں آیا. پھر ساؤتھ کینٹ میں مجھے جا کر SHO کے کمرے میں بٹھا دیا, اور اس کے بعد 6 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے, وہ خود بھی اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے تھے, معذوری کا اظہار کر رہے تھے. بہت معذرت خواہ ان کا انداز تھا کہ جی حکم ہے. بھائی حکم کس کا ہے یہ تو بتانے سے وہ قاصر تھے. باہر کیف 6 گھنٹے مجھے بٹھایا, اور اس کے بعد جب ہائی کورٹ کی قراردادیں آئیں, مجھے ہائی کورٹ کے صدر کا فون آیا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے صدر کا فون آیا. ان کی قراردادیں بڑی سخت قسم کی آئیں. انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا, اور اس انداز سے جو ہے میں نے سعد رفیق کو کہا کہ بہت مہربانی کہ تم نے اپنی اصلیت دکھا دی, اور میں تمہارے محبوس ہوں تمہارے تھانے میں. اگرچہ اس نے فون کر کے مجھے کہا کہ کھوسا صاحب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا نہیں تمہارا تو کسی چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں نے کہا کہ تیرا شکریہ ادا کر دوں, تو مجھے بڑا بھائی کہتا ہے, تو میں نے کہا کہ چھوٹے بھائی کو میں شکریہ ادا کر دوں کہ میں یہاں محبوس ہوں.
बारकैफ। उसके बाद इन्होंने 6 घंटे के बाद एक मुचलका जो है मुझसे लिया कि जी मेरे ऊपर इन्होंने FIR दर्ज की 290 और 291 की, और जिसमें ये था कि इन्होंने सड़क ब्लॉक करके इन्होंने ट्रैफिक को जो है न्यूसेंस क्रिएट की, ट्रैफिक की ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की, और 290 की जो है वो है 600 रुपया जुर्माने की सज़ा है, और 291 की जुर्माना या 6 महीने की सज़ा का है। तो वो काबिल ज़मानत चूँकि दफ़ात थे, मुझसे मुचलका इन्होंने 20,000 का लेकर और मुझे कहा जी बड़ी मेहरबानी आप जाइए तशरीफ़ ले जाए।